السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں، امید کرتا ہوں آپ لوگ بھی بخیر ہوں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کا عالمی حالات حاضرہ۔ آج کو سچ بڑی خبریں نہیں ہیں، لیکن جو بھی ہے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اور بڑی خبر نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بڑی خبر آنے کی آمد ہے، امید ہے۔ اور یہ ہفتہ جو ہے سنڈے کو ڈونلڈ ٹرمپ سے جو ہے بڑے بڑے لوگوں کی ملاقات ہونی ہے، خاص طور سے دونوں بھائی کی۔ ولادیمیر زیلنسکی کی ملاقات ہونی ہے کل اتوار کو، اور 29 تاریخ کو ملاقات ہونی ہے بڑے بھائی کے بنجامن نیتنیاہو کی۔ اور دونوں بھائی سے جو ہے فیصلہ ہوگا ایک لحاظ سے یوکرین کے تعلق سے، رشیا یوکرین جنگ کے تعلق سے، اور بڑے بھائی سے جو ہے بات ہوگی ایران پر حملہ کرنے کے تعلق سے اور غزہ سیکنڈ فیز میں جانے کے تعلق سے۔ تو اس کے لیے ہم لوگوں کو سمجھ جائیے کہ 24-48 گھنٹہ انتظار کرنا پڑے گا کہ ان دونوں ملاقاتوں سے کیا کچھ نکل کے آتا ہے۔ تو زیلنسکی نے جو 20 نکاتی جو ہے راہ عمل دیا ہے، ریوائز پروگرام، اس پر جو ہے گفت و شنید ہوگی، اور رشیا کے طرف سے کیا جواب آیا ہے وہ بھی بات ہوگی۔ تو یا تو بات بنے گی یا بات بگڑ ہی جائے گی، دیکھیں۔ اور ولادیمیر بنجامن نیتنیاہو بھی جا رہا ملاقات کرنے کے لیے، اور وہ کوشش کرے گا، ابھارے گا کہ ایران پر پھر حملہ کر دو۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا کہ ہم تو حملہ کر ہی دیے تھے جون میں، اور تم کو ڈر تھا اس کے نیوکلیئر فیسلٹی سے، تو اس کو تو ڈسٹرائے کر دیے، اب کیا ہے؟ تب کہہ رہا نہیں، میزائل سٹی جو ہے اس کو ڈسٹرائے کیجیے۔ اور ایک لحاظ سے کہنا یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں جو ہے آپ ٹھیک ہے تجارتی تعلقات عرب وغیرہ سے بنائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مڈل ایسٹ میں ہمارا ان چیلنج ڈومیننس ہونا چاہیے۔ اور یہ ایران بار بار ہمیں چیلنج دیتا ہے، گرچہ کمزور کر دیے ہیں، لیکن وہ جو ہے ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ تو اس لحاظ سے اس کا جو ہے میزائل پروگرام کو جو ڈسٹرائے کر دیجیے۔ اب یہ ہے کہ یہاں پر پھر سے اگر ڈونلڈ ٹرمپ حملہ کرتا ہے تو ایک بڑی مصیبت ہو سکتی ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے دیکھیے، ڈونلڈ ٹرمپ تو بولتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، تو ان لوگوں کی بات کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے یہ اب اس میں ایک بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ اسرائیل، جس کو بیشتر ممالک خود تسلیم نہیں کرتے، اس نے ایک ایسے ملک کو تسلیم کرنے کی بات کیا ہے، اعلان کیا ہے، جسے دنیا میں کوئی تسلیم نہیں کرتا۔ آپ سمجھ جائیے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ یہ صومالیہ ہے، جس کی راجدھانی موغادیشو ہے، اور یہ اس کا جو ہے ایک ٹوٹ کر کے بننے والا ملک ہے۔ تو ابھی جو ہے دنیا میں کوئی اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ یہ 1991 میں ہی اعلان کر دیا تھا کہ ہم الگ ہیں صومالیہ سے، صومالی لینڈ کے نام سے، لیکن دنیا میں کسی ملک نے جو ہے اس کو تسلیم نہیں کیا، خاص طور سے وہ ممالک جو یونائٹڈ نیشن میں جو ہے اس کی مانیتا ہے۔ تو اب فرسٹ ملک جو ہے وہ اسرائیل آیا ہے، اور اس نے کہا کہ ہم تسلیم کرتے ہیں، اور یہاں کے صدر کو اپنے یہاں آنے کی دعوت بھی دیا ہے، اور کہا ہے کہ آ جاؤ، ابراہم ایکارڈ میں آ جاتے ہیں۔ تو دیکھیے، کوشش میں ہے کہ ان دونوں کے تعلقات استوار ہو جائے، اور خاص طور سے جو کوششیں ہیں وہ یونائٹڈ عرب امارٹس کی جو ہے محمد بن زائد ال نہیان اس کی۔ تو سمجھ جائیے کہ اسرائیل ہے، صومالی لینڈ ہے، یو اے ای ہے، اور تائیوان ہے، یہ سب مل کر کے جو ہے جن کو کوئی نہیں پوچھتا ہے، تو سمجھ جائیے کہ یہ لوگ گروپ بنا کر کے کام کر رہے ہیں۔ تو یو اے ای جو ہے آج کل بہت زیادہ جو ہے انفلوئنس بنا رہا ہے، اور یہ سمجھ جائیے کہ وہ آدھا کام اپنے لیے کر رہا ہے، اور آدھا کام جو ہے کس کے لیے کر رہا ہے یہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ اصل میں وہ امت مسلمہ میں بیٹنگ کس کے لیے کرتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ جو ہے وہ پاکستان گیا ہوا ہے۔ اب پاکستان کیوں گیا ہوا ہے؟ تو ہر آدمی جو ہے جیو پولیٹکس کا بچہ سمجھتا ہے کہ غزہ کا جو معاملہ جو سیکنڈ فیز کا معاملہ ہے، جس میں بہت زیادہ کروشل معاملہ یہ ہے کہ وہاں کے فائٹروں سے ہتھیار کون چھینے گا۔ یعنی چھیننے کو تو چھین لے، لیکن یہ ہے کہ بدنامی ہمیشہ کے لیے ہو جائے گی۔
تو بدنامی سے لوگ ڈر رہے ہیں، اور پھر جو ہے وہاں مارے جائیں گے تو اپنے شہریوں کو کیا جواب دیں گے؟ تو اس کے لیے جتنے بھی مسلم ممالک ہیں، باہر کے ممالک تو انکار کر رہے ہیں کہ نہیں ہم جو ہے لڑنے نہیں جائیں گے وہاں کے لوگوں سے۔ جرمنی نے کلیئر کٹ اعلان کر دیا۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ چاہتا ہے کہ یہ مسلمان ممالک جو ہے یہی سب جائیں اور جو ہے مار پیٹ کر کے ہتھیار چھین کر کے جو ہے ان لوگوں کو دانت توڑ دیں، لیکن اسرائیل کو ترکی کا جو ہے فوجی جانا ہی پسند نہیں ہے۔ تو اب بچ جاتا ہے آذربائیجان ہے، پاکستان ہے، انڈونیشیا ہے، یو اے ای ہے، ایجپٹ ہے۔ لیکن یہ لوگ وہی کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے کہ اگر ہم لوگ جاتے ہیں اپنی فوج لے کر کے غزہ میں تو کام بتائیے نا کیا کرنا ہے۔ اگر آپ یہ بولیں گے کہ ان سے ہتھیار چھیننا ہے تو ہم سے نہیں ہو پائے گا، پھر ہم معذرت چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے پھر جو ہے امت مسلمہ میں اسلام کا نام لے کر کے جینا مشکل ہو جائے گا۔ اتنی ملامت کریں گے کہ سمجھ جائیے کہ سلمان رشدی والا حال ہو جائے گا سب کا۔ تو اس لحاظ سے جو ہے سب لوگ ڈر رہے ہیں۔ ہاں، آپ دوسری ڈیوٹی دیجئے، مارنا ہے تو آپ لوگ خود ماریے ان کو، اور ہم لوگ کو لا اینڈ آرڈر وغیرہ کچھ سنبھالنا تو یہ بتائیے۔ لیکن یہ کہیں گے کہ جاؤ لڑو ان سے، مارو پیٹو، پھر ڈیلی نیوز آئے گی۔ اور اس میں جو ہے لڑنے کے قابل صرف ایک ہے پاکستان، بقیہ یو اے ای وغیرہ تو کیا ہے، برگر وغیرہ ہے، اس سب کے تو طاقت ہی نہیں ہے۔ پاکستان لڑ پائے گا یا مصر لڑ پائے گا؟ مصر میں بھی اتنی طاقت نہیں ہے، پاکستان کو جو فوجی لڑ پائیں گے لیکن وہ بھی جو ہے ایک کو ماریں گے تو 10 مریں گے۔ کم سے کم یہ ہے کہ جو ہے مومن پہ جو ہے کافروں کا یہی اللہ تعالیٰ نے غلبہ دیا ہے کہ ایک مومن جو ہے 10 کافر منافق پہ بھاری ہے۔ یہ اگر منافق وغیرہ جائیں گے لڑنے کے لیے تو یہ 10 لاشیں ان کی آئیں گے، تو آپ وہ برداشت کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے؟ تو اس لحاظ سے جو ہے وہ تیار نہیں ہو رہے ہیں، بار بار چاہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پہلے گورنمنٹ میں کنسنسس ہو جائے، علماء کرام متفق ہو جائیں کہ فلسطینیوں کے خلاف ہم لوگ کو جو ہے جنگ کرنا ہے۔ تو ابھی جو ہے وہاں پر اس طرح کا ماحول ہے نہیں، تو وہ جو ہے ٹال مٹول کر رہے ہیں۔ لیکن پاکستان کی گورنمنٹ کے پاس بھی زیادہ آپشن نہیں ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت زیادہ فیور کر دیا ہے شہباز شریف کو، عاصم منیر کو، یعنی اسی کے دم پہ اسی وعدے کے مطابق ہی اس کو جو ہے اتنا لفٹ کرایا ہے۔ انڈیا سے تعلقات جو ہے امریکہ نے خراب کر لیا، صرف جو ہے پاکستان کی اس خدمت کے عوض، اور جب آپ پریکٹیکل دینے کی بات آ رہی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرابلم ہے وہ پرابلم ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھیجا ہوگا یو اے ای کے صدر کو کہ جاؤ پیار سے سمجھاؤ ان کو کہ کچھ نہیں ہوتا ہے، دیکھو ہم ابراہیم ایکارڈ کر لیے، تو لوگ چلائے تھوڑا سا، پھر ہو گیا، پھر علماء کرام خاموش ہو گئے۔ تو تم بھی چلو، ہم بھی چلتے ہیں، سب لوگ مل جل کر کے کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور گھبرانے کی بات نہیں ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے تو کیا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ محمد بن زائد النہیان جو ہے منوا پاتا ہے یا نہیں منوا پاتا ہے۔ یہ سمجھ جائیے کہ یمن کی جنگ ہو وہاں پہ آپ کو یو اے ای مل جائے گا، سوڈان کی سول وار ہو تو وہاں پہ آپ کو مل جائے گا، لیبیا میں سول وار ہو تو یہاں پہ مل جائے گا، صومالی لینڈ کو ٹکڑے کرنے کی بات ہو تو یو اے ای مل جائے گا۔ تو یہ ہر جگہ جو ہے یو اے ای جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ اور ابھی وہ کہہ رہا ہے کہ آپ غزہ میں بھی، فلسطین میں بھی جو ہے ہم جائیں گے اسرائیل کی طرف سے بیٹنگ کرنے کے لیے، آپ کو سیریا میں بھی مل جائے گا، دوسری جگہ بھی مل جائے گا۔ اچھا، ایک اچھی خبر آئی ہے، وہ ہے تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے تعلق سے۔ 20 دن سے جنگ جاری تھی اور 100 سے زیادہ لوگ جو ہے مر گئے اور لاکھوں لوگ جو ہے ڈسپلیس ہو گئے۔ تو آج جو ہے یہ خبر آ رہی ہے، بس ابھی اتنی خبر آئی ہے کہ دونوں فریق سیز فائر پر راضی ہو گئے، ہر لحاظ سے گولی باری بند، جو جہاں پہ فوجی ہے وہیں پہ۔ تو یہ ہے، اب فردر جو ہے اس کا ایکسپلینیشن وغیرہ آتا رہے گا، لیکن الجزیرہ نے صرف یہ ہیڈنگ لگایا ہے یہ۔ اور ایک خبر جو ہے آ رہی ہے جو آپ کے لیے جو ہے عجیب و غریب ہوگی، دیکھیے، افغانستان اور تاجکستان میں جو ہے کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ اب آپ کہیں گے افغانستان بھی تو کمال ہی کرتا ہے بھائی، کبھی پاکستان سے لڑتا رہتا ہے، کبھی تاجکستان سے لڑتا ہے، یہ تاجکستان یہ پڑوسی ہے، یہ بھی 1400 کے قریب کلومیٹر بنتا ہے ان کا بارڈر۔ ادھر جو ترکمانستان ہے، اس کی راجدھانی اشقاباد ہے، اس کی راجدھانی دوشنبے ہے۔ اب یہاں پر کیا ہوا ہے کہ تاجکستان اور افغانستان میں خاص طور سے طالبان سے ان دونوں کی بنتی نہیں ہے۔
یہ سمجھے کہ بڑا لمبا چوڑا بارڈر ہے ایک راہ سے، یہ سمجھے کہ یہاں سے ایسے یہ سب جو وخان کوریڈور ہوتے ہوئے یہ پورا جو ہے، تو یہاں پر جو ہے چائنا کا بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے، بہت زیادہ، تو یہاں پہ چائنا کے کمپنی ورکر وغیرہ کام کرتے رہتے ہیں، تو اب اس پر جب پیدر پہ حملہ ہو رہا ہے، یعنی 26 نومبر کو حملہ ہو گیا پچھلے مہینے، پھر 30 نومبر کو حملہ ہو گیا، اور ابھی 2-4 روز پہلے حملہ ہو گیا، تو یہ پھر جو ہے تاجکستان والے کو پرابلم ہوا۔ امام علی رحمان جو ہے وہ کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے بھائی آپ کے یہاں؟ اب طالبان والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی بہت افسوس ہے بھائی کہ آپ کے یہاں حملہ ہو جا رہا، چائنیز ورکر کو حملہ ہو جا رہا ہے، تو سب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حملہ کرنے والے جو ہیں وہ ان دونوں کے تعلقات کو مزید خراب کرنا چاہتے ہیں۔ ان دونوں کے تعلقات اچھے نہیں تھے، جب 1996 سے 2001 تک جو ہے طالبان کی حکومت تھی، اس وقت بھی تاجکستان والے جو ہے افغانستان کے خلاف تھے، یہ سمجھے کہ زہریہ ٹائپ کے لوگ ہیں، یہ مذہبی لوگ ہیں، یہ ناردرن الائنس والے جو ہے یہیں اڈا جمائے رہتے تھے، تبھی سے ان کی دشمنی ہے۔ لیکن ابھی افغانستان والے جو دوحہ میں ایگریمنٹ کر کے آئے ہیں امریکہ سے، تو اس میں بولے تھے کہ ہم جو ہے اس طرح کے کارروائی میں ملوث نہیں رہیں گے، تو یہ سمجھ جائیے کہ طالبان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں بدنام کرنے کے لیے کچھ لوگ یہ تاجکستان کے چائنیز ورکر پر حملہ کر رہے ہیں تاکہ ہمارے اور اس کے تعلقات مزید کشیدہ ہو جائے۔ تو بات میں کچھ دم بھی لگ رہا ہے، ادھر والے میں پاکستان والے میں تو ان کی رضامندی تھوڑی سی لگتی بھی ہے، لیکن تاجکستان والے میں ابھی جو ہے بالکل ان نیچرل لگ رہا ہے۔ لیکن یہ آئسل وغیرہ جو ہے یہ سب جو ہے جو سمجھے کہ اس نے پال کے رکھا ہے اسرائیل نے، امریکہ نے، تو اسی کا ایجنٹ وغیرہ ہے، تو وہ چاہتے نہیں ہیں کہ یہ لوگوں کی اتحاد باقی رہے، تو اس لحاظ سے یہاں پہ بھی کشیدگی بہت بڑھ گئی ہے۔ دیکھیے معاملہ کیا ہوتا ہے، یہ سب میں الجزیرہ سے بتا رہا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ہے کل دن بھر وہی چرچا رہا کہ اس نے نائجیریا پہ حملہ کر دیا، نائجیریا پہ حملہ کر دیا، نائجیریا پہ حملہ کر دیا۔ بہت بڑا ملک ہے، بہت زیادہ پاپولیشن ہے، اور اس کی راجدھانی ابوجا ہے، یہاں پہ مسلمان بھی ہیں، کرسچن بھی ہے، نیچے والے علاقے میں کرسچن زیادہ ہیں اور اوپر والے علاقے میں مسلمان زیادہ ہیں، تو یہ والا علاقے میں جو ہے یہ ہے، تو اب یہاں پر جو ہے کرسچن کو بھی مارتے ہیں، کچھ مذہبی شدت پسند لوگ بھی ہیں، بوکو حرام وغیرہ بھی ہے یہاں پہ، تو الگ الگ ریزن کو جیسے جو ہے مسلم کو بھی مارتے ہیں، کرسچن کو بھی مارتے ہیں، جو نہیں سمجھ میں آتا سب کو، اور الگ الگ ریزن بھی رہتے ہیں۔ ابھی یہ خبر آ رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کل حملہ کرایا ہے اس میں بہت سارے انوسنٹ لوگ مارے گئے، تو اب یہ سمجھیے کہ جس کے جو انوسنٹ ہے، جو کاروباری آدمی ہے، اس پہ جا کر کے جو اندھادھند بمباری کر دیا ہے، تو اب وہ لوگ جو غصہ میں آ کے پھر ہتھیار اٹھائے گا کہ نہیں اٹھائے گا؟ تو یہ سبھی مسئلے رہتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے اننیسیسری کارروائی جا کے کر دیتی ہے، اور جو لوگ اپنی زندگی میں مصروف رہتے ہیں ان کو بھی جو ہے بغاوت پہ جو ہے مجبور کر دیتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کل کے دن بھر کا سوال یہی تھا کہ ہم لوگ بھی یہی سوچ رہے تھے اور ٹائم ضائع ہو رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ کرسچن کے ساتھ جو ہے یہاں پر زیادتی ہو رہی ہے، کرسچن کے ساتھ زیادتی ہم برداشت نہیں کریں گے، تو اس کے لیے پہلے ہی جو ہے 4-5 روز پہلے اس نے وارننگ دیا تھا، اور ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کو اس نے تیاری کرنے کے لیے بھی کہا تھا۔ اس سے پہلے اس نے نائجیریا کو کنٹری آف پارٹیکولر کنسرن کے نام کیٹیگری میں بھی ڈال دیا تھا، اور کل اس نے پریکٹیکل حملہ بھی کر دیا، اور اس نے مزید حملہ کے دھمکی دیا ہے۔ تو کرسچنوں سے اتنی محبت کہ اس کے لیے وہ حملہ کر دے، تو یہ ایک مشکل کام تو یہ ہے کہ انڈیا میں بھی کرسچن پہ حملے ہو رہے ہیں، بنگلہ دیش میں ہندو پہ حملے ہو رہے ہیں، تو کیا ڈونلڈ ٹرمپ پہ جیسا نائجیریا میں کیا ویسا انڈیا میں بھی کرے گا کیا؟ کرسمس کے موقع سے کئی وارداتیں جو ہے خبر سننے میں آئی، یہ تو ایک سائڈ ٹاپک ہے۔ خود جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو اگر جج کیا جائے کہ واقعی میں اسے کرسچن سے محبت ہے یا پھر کوئی بہانہ ہے، کیونکہ اگر کرسچن سے محبت ہے تو پھر اسرائیل میں جو کرسچن لوگ ہیں، ویسٹ بینک میں جو ہے بیت الحم وغیرہ جو ہے جہاں پہ مریم علیہ السلام کا یہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے وہاں پہ ہیں، اور وہاں کے کرسچنوں کے ساتھ جو برا سلوک ہو رہا ہے، غزہ میں جو ہے برا سلوک ہوا ہے،
کرسچنوں کے ساتھ، تو اس کے لیے تو آواز نہیں اٹھاتا کبھی وہ، کیونکہ آپ جان لیجئے کہ اسرائیل میں سے جو ہے فلسطینی مسلمانوں ہی کی حالت خراب نہیں ہے، کرسچن کے بھی جو ہے وجود کو خطرہ ہے۔ تو کبھی بھی آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو جو آواز اٹھاتے نہیں دیکھیں گے کہ بھائی تینوں جو ہے عالمی مذاہب والے وہاں پہ مل جل کر کے رہو، ایسا تو کبھی نہیں کہتا۔ وہ تو کہتا کہ میں فرسٹ مرتبہ امریکہ کا کوئی جو پریزیڈنٹ بنا ہے۔ تو کیا فلسطین کا کرسچن الگ ہے اور نائجیریا کا کرسچن الگ ہے؟ انڈیا کا کرسچن الگ ہے؟ یا پھر وہیں کے کرسچن سے اس کو ہمدردی ہے جہاں سے اس کا جو سیاسی فائدہ ہے یا پھر معاشی فائدہ ہے؟ اب یہ ہے کہ ساؤتھ افریقہ اگر جو ہے اسرائیل کے خلاف اگر جو ہے ICC کورٹ میں جاتا ہے تو وہاں بھی اس کو کرسچن کا پرابلم سامنے آ جاتا ہے، جبکہ آپ دیکھیں گے کہ جہاز میں ویڈیو میں جو ہے جکڑ کر کے لوگوں کو امریکہ سے جب بھگا رہا ہے وہ سب کرسچن ہیں، موسٹلی کرسچن ہیں۔ یہ وینزویلا پہ جب بھی جو ہے حملہ کرنے جا رہا ہے اور روزانہ جو ہے جہاز پہ حملہ کر دیتا ہے، شپ پہ 100 سے زیادہ لوگوں کو مار دیا ہے، اس میں موسٹلی کرسچن ہیں۔ یہ تو پورا بیلٹ ہی کرسچنوں کا ہے۔ تو یہ نائجیریا کا کرسچن ہے اور یہ لیٹن امریکہ کا کرسچن نہیں ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو پھر سب لوگ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے یہاں پر نائجیریا میں کرسچن کا معاملہ نہیں ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر جو وہ دھیان نہیں دے رہا ہے، جبکہ یہاں سے بہت ساری آوازیں اٹھ رہی ہے۔ پوپ نے بھی اٹھایا آواز کہ بھائی یہ فلسطین میں جو کرسچن ہے ان کا کیا ہوگا، سیکنڈ نمبر ان کا تو نہیں آ جائے گا؟ تو ڈونلڈ ٹرمپ آواز کیوں نہیں اٹھاتا ہے؟ تو وہاں پہ جو اس کی بدنامی ہو رہی ہے وہ بدنامی کو چھپانے کے لیے تو نہیں حملہ کیا ہے کہ میں کرسچن کا بہت بڑا ہمدرد ہوں۔ اور نمبر 2، لوگوں کو لگ رہا ہے کہ امریکہ کا جو زوال ہونے والا ہے چائنا کا ہاتھ ہو، اس میں سب سے زیادہ کروشل رول جو ہونے والا ہے وہ ریئر ارتھ منرل کا ہونے والا ہے، معدنیات کا ہونے والا ہے، زمینی خزانے کا ہونے والا ہے۔ اور اس میں سب لوگ جانتے ہیں کہ نائجیریا اس لحاظ سے سب سے زیادہ مالا مال کنٹری ہے۔ تو وہ للچائی ہوئی نگاہ سے تو نہیں جا رہا وہاں پہ، وہاں کی گورنمنٹ کو جو ہے اس نام پہ تو نہیں دھمکا رہا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ہے کہنا کچھ اور رہتا، نشانہ کچھ اور رہتا۔ جب یوکرین سے اس نے جو ہے ریئر ارتھ منرل لے لیا، جو بیچارہ ابھی جنگ کے زد میں تھا، وینزویلا پہ وہ چڑھائی کرنے کے لیے تیار ہے وہاں کے آئل کے لیے، تو نائجیریا میں کرسچن کے بہانے سے کہیں کوئی مائن وغیرہ تو نہیں چاہیے اس کو، منرل تو نہیں چاہیے اس کو، آئل کور تو نہیں چاہیے اس کو، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی نگاہ جو ہے وہ معیشت کے لحاظ سے، اکنامک کے لحاظ سے زیادہ ٹک جاتی ہے۔ تو یہ میں سوچا کہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو اشارہ دے دوں کہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ہے یہ معاملہ ہے۔ مکیہ دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ تو یہ چند خبریں تھی جو میں سوچا آپ لوگ شیئر کروں، اور اصل جو خبر آئے گی وہ سمجھے کہ کل اور پرسوں میں آئے گی کہ زیلنسکی کی ملاقات ہونے والی ہے، یہ بھی امریکہ جانے والا ہے، بنجامن نتنیاہو بھی امریکہ جانے والا ہے، اور وہاں پر کیا بات ہوتی ہے۔ اور اسرائیل کے لیے ایک جھٹکا یہ ہے، 3-4 روز پہلے ہی لگا تھا، میں بتانا بھول گیا تھا کہ ICC میں جو کیس چل رہا ہے، ساؤتھ افریقہ جو ہے کیے ہوا ہے، اس کو کئی ممالک جوائن کیے ہوئے ہیں، لیکن اب جو ہے اس میں بیلجیم نے بھی جو ہے اعلان کیا کہ ہم بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے اور ہمارے طرف سے بھی یہ رہے گا۔ تو اسرائیل کو پرابلم ہے ابھی، تو خاص ہتھیار کے لحاظ سے بھی بہت بڑا پرابلم ہے، کیونکہ کئی ممالک اس سے ہتھیار کے جو ہے رشتے ختم کر رہے ہیں کہ نہیں بھائی آپ جینوسائیڈ کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، ہم آپ کو روک نہیں پا رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم آپ کو اپنا ویپن نہیں دے سکتے، کیونکہ اس ویپن سے آپ فلسطینیوں کو جینوسائیڈ کرو گے تو یہ جو ہے بدنامی ہم نہیں لینا چاہتے۔ تو اس لحاظ سے اسرائیل کو ہتھیار وغیرہ کی کمی جو ہے نظر آ رہی ہے، تو وہ جو ہے ہتھیار کی فیکٹری بنانے کے بارے میں بڑا انویسٹ کرنے کا جو ہے اعلان کیا ہے۔ تو دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ چند خبریں تھیں جو میں سوچا آپ لوگوں سے شیئر کر دوں۔ اور ایک بڑی خبر جو ہے بہت زیادہ گردش میں ہے، لیکن وہ پڑھنے کے قابل ہے، وہ یہ ہے کہ رشیا اور امریکہ
اس کے تعلقات USSR کولیپس ہونے کے بعد بہت اچھے ہو گئے تھے، یعنی سمجھیے کہ 1998 وغیرہ کے بعد سے جو ہے، اور خاص طور سے جب پوتین آیا تو بہت اچھے ہو گئے، اور 2001 سے لے کر کے سمجھ جائیے 2008 تک تو بہت ہی اچھا تھا۔ اس کے بعد اس نے جارجیا پہ حملہ کر دیا تو تھوڑا خراب ہوا، اور 2014 کے بعد سے زیادہ خراب ہو گیا جب کریمیا کو اس نے قبضہ لیا۔ ورنہ یہ ہے کہ رشیا اور اس کا بہت اچھا تھا، یعنی پوتین اور جو ہے بش ایک ساتھ جو ہے ڈانس بھی کرتا تھا۔ تو وہ اسی دور میں پوتین کی جو گفت و شنید ہوتی تھی بش سے، جو سمجھے کہ عراق پہ حملہ کیا دیا تھا، تو وہ ڈاکومنٹس کو امریکہ نے ریلیز کر دیا ہے کہ کیا کیا باتیں ہوتی تھی دونوں صدر وغیرہ میں، اور رشیا سے پوچھے بغیر کر دیا، کہا یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے اور یہ لوگوں کا حق ہے کہ وہ جانیں کہ آپس میں صدور وغیرہ کیا باتیں کرتے ہیں۔ اب اس میں ایک بات یہ آئی ہے کہ پوتین جو ہے ابھی نیا صدر بنا تھا، اب بش بھی بنا تھا، تو دونوں جو ہے جب بات کر رہے تھے تو ہائی ہیلو وغیرہ کے بعد جو ہے پوتین نے سب سے زیادہ کنسرن جو ظاہر کیا تھا وہ پاکستان کے تعلق سے، کہ دیکھو سب چیز تو ٹھیک ہے لیکن پاکستان کے پاس جو نیوکلیئر بم ہے یہ جو ہے بہت بڑا خطرہ ہے، کیونکہ وہاں جمہوریت نہیں ہے، وہاں جو ہے جنٹا کی حکومت ہے، ملٹری کی حکومت ہے، اور یہ ملٹری کبھی بھی جو ہے اسلامسٹ کے لیڈرشپ میں بھی آ سکتی ہے، تو اس لحاظ سے اس کا کچھ کرنا پڑے گا۔ لیکن وہ اس کا اپنا جیو پالیٹکس کا فائدہ تھا، کیونکہ وہ افغانستان میں گھسا ہوا تھا تو پاکستان کی ضرورت تھی، تو لہذا وہ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں۔ پھر یہ عراق میں جو ہے پاکستان کی خاموشی کی ضرورت تھی تو اس لحاظ سے اتنا دھیان نہیں دیا، لیکن پوتین بار بار جو اکسایا کہ پاکستان کے بارے میں سوچو، اس کے پاس جو یہ آ گیا ہے تو یہ بم کہاں سے کہاں کس کے ہاتھ میں جا سکتا ہے۔ اب رشیا نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ سب غلط بات ہے، اور امریکہ جو ہے ہمارے جو تعلقات تھوڑے استوار ہو رہے ہیں پاکستان سے، اس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہا۔ لیکن یہ تو بالکل کلیئر کٹ یہ ہے، اور یہ بالکل جو ہے کامن سینس والی بات ہے کہ پوتین ایک ویژنری لیڈر ہے تو وہ ایسا بولا ہوگا، یہ صحیح بولا یا غلط بولا یہ نہیں میں بول رہا ہوں، لیکن ایسا ہوا ہوگا، اور بالکل ڈاکومنٹ سے، تفصیلی ڈاکومنٹ سے اور اس کو ریلیز کر دیا گیا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ ہے، یہ بہت زیادہ جو ہے ابھی کل نیوز میں ہے۔ اور ادھر جو ہے چائنا اور امریکہ آپس میں لڑ رہے، انڈیا کے لیے لڑ رہے ہیں، اور ایسی لڑائی ہوتی ہے جیسے گاؤں وغیرہ میں لڑائی ہو رہی ہے، یعنی وربل جو ہے، اور دونوں جو ہے انڈیا کو اپنے فیور میں کرنے کے لیے جو ہے ایک دم رقیب بنا ہوا ہے، اور یہ امریکہ جو ہے ڈاکومنٹس پہ ڈاکومنٹس ریلیز کر رہا ہے، یہ دیکھو ڈاکومنٹس، اور اس ڈاکومنٹس میں یہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ تو اوپر سے دوستی کے لیے ہاتھ بڑھا رہا ہے، اندر سے وہ اروناچل کو قبضانے کی جو تیاری کر رہا ہے۔ چائنا کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ ہم لوگوں میں جھگڑا لگا رہا ہے، ہم لوگوں کی جو دوستی ہے اس کو خراب کرنا چاہتا ہے، یہ نہیں چاہتا ہے کہ ایشیا کا دور ہو، یہ ہو وہ ہو، تو اس طرح سے مان منول ہو رہا ہے، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ تو یہ میں سوچا کہ جو ہے ڈپلومیٹیکل لیول پہ کیا جنگ چل رہی ہے، پریکٹیکل لیول پہ کیا جنگ چل رہی ہے، یہ ساری چیزیں۔ اور آج انشاءاللہ میں آسان درس قرآن میں سورہ تحریم کا درس جو ہے انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا، تو 28واں پارہ مکمل ہو جائے گا، پھر 2 پارے بچ جائیں گے انشاءاللہ، اور 15 جنوری 20 جنوری یا 30 جنوری تک انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ اور ابھی الحمدللہ جو ہے درس حدیث میں جو ہے مزہ زیادہ آ رہا ہے، تو وہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو میں تو کل پولنگ کیا تھا کہ 1 ویڈیو بناؤں، 2 3 4 5، مجھے تو آپ 10 بولیں گے تو میں 10 بنا دوں گا، مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے۔ اور میں بہت اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ حدیث سے محبت ہو جائے اور پڑھنے میں مزہ آئے، تو الحمدللہ اب جا کر کے جو ہے وہ دعا پوری ہوئی ہے، اور اب جو ہے وہ مزہ آنا شروع ہو گیا ہے۔ تو اگر آپ لوگ چاہیں تو میں 1 مہینے کے اندر بھی جو ہے مسلم شریف کو فنش کر سکتا ہوں، اور دوسرے مہینے جنوری مہینے میں اور فروری مہینے میں بخاری کو فنش کر سکتا ہوں، اور پھر جو رمضان کے مہینے میں دونوں کا ریویژن کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب ہم لوگ خود جان جائیں گے، اس کے بعد پبلک کے لیے جو ہے اس کو کیسے پیش کیا جائے وہ اس کا منصوبہ بنائیں گے۔ تو میرا تو اپنا میں بتایا کہ میں سیرت النبی میں اس کو جو ہے ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کروں گا، اور اسٹوری بنا کر کے عام پبلک کے سامنے پیش کروں گا۔
تو آپ لوگوں سے یہ ہے کہ میں تیزی کے ساتھ بناتا ہوں اور آپ لوگ ساتھ ساتھ چلیے. اور اگر آپ لوگ جو خود اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، میں تو 24 آورس ہی کام کر رہا ہوں تو میرے لیے آسان ہے. بس یہ ہے کہ کوئی بچے وغیرہ بیمار نہ ہو یا کوئی اور پرابلم نہ آئے. تو ابھی الحمدللہ کوئی اس طرح کا پرابلم وغیرہ بھی نہیں ہے، موڈ بھی بنا ہوا ہے اور ٹھنڈی کا بھی موسم ہے تو پڑھنے میں بھی مزہ ہے. تو میں تیزی سے بناتا ہوں جیسے جیسے مجھے سہولت ہوتی ہے، 2 ویڈیو 3 ویڈیو 4 ویڈیو 5 ویڈیو. اور آپ بھی ساتھ چلنے کی کوشش کیجیے، اور نہیں تو پھر ریکارڈ ویڈیو رہے گی، پلے لسٹ بنا دیا ہوں، آپ دھیرے دھیرے آتے رہیے، میں تیزی سے آگے بڑھتا جاتا ہوں. بس یہ ہے کہ ابھی اگر آپ ساتھ چلیں گے تو آپ کو ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اگر میں کوئی ویڈیو ڈالا ہوں اور اس کے تعلق سے آپ سوال کریں گے تو میں فوراً جواب دوں گا آپ کو. اور اگر میں جو ہے سمجھ جائیے کہ حدیث سے ریکارڈ کر رہا ہوں 6000 والی اور آپ پوچھیں گے 3000 والی جو 1 مہینہ پہلے میں ریکارڈ کرایا تھا، تو پھر وہ پورا ذہن ادھر کھینچ کے لے جانا پڑتا ہے، بیک گراؤنڈ میں جانا پڑتا ہے، پھر آپ کیا سوال تھا، میں کیا بولا تھا، تو میں اگنور کر دیتا ہوں. جو میں پڑھا رہا ہوں، جیسے ابھی آسان درس قرآن میں سورۃ طلاق کیا ہوں، سورۃ تحریم، اب اس کے تعلق سوال کریں گے تو فوراً ابھی تازہ ہے، مائنڈ بنا ہوا ہے، فٹاک سے میں جواب دے دوں گا. اسی طرح جو میں جو ہے ریکارڈ کرا رہا ہوں اس کے تعلق سے بولیں گے، فٹاک سے جواب دے دوں گا. لیکن ابھی آسان درس قرآن میں آپ سورہ کہف کا کوئی سوال لے کے آئیں گے کہ سر آپ نے تو یہ کہا تھا، یہ کیسے ہے، تو بھائی آپ مجھے پھر اپنی ویڈیو سننی پڑے گی کہ میں کیا بولا تھا، تو وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ ایک فائدہ رہے گا اگر آپ کسی طرح ایڈجسٹ کر کے ساتھ چلتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ہمت افزائی بھی ہوگی کہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو فٹافٹ اور بھی بنائیں گے. نہیں تو ٹھیک ہے، مجبوری ہے تو آپ پیچھے پیچھے آئیے، میں آگے آگے جانے کی کوشش کرتا ہوں. جزاک اللہ. اور یہ 3 مہینہ جو ہے یہ دین کے لیے بہت اہم ہے. یہ سمجھ جائیے کہ جنوری کا مہینہ، فروری کا مہینہ اور 20 مارچ تک جب تک عید نہ ہو جائے. عید کے بعد جو پھر کرنٹ افیئر یا ہسٹری وغیرہ پہ زیادہ دھیان دیں گے. جزاک اللہ.